کا موقع مل رہا ہے پروفیسر مسرور قریشی صاحب کی عنایت کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور میں حاضر ہوئی. آج کا جو پروگرام ہے اس کی دو بڑی خاص باتیں ہیں اور اس کے لیے میں چاہوں گی کہ راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک شکاگو میں جتنے بھی شاعر، مخرر، انشا پرداز، پروفیسرز جتنے بھی وارد ہوئے اور جتنے یہاں پر قیام پذیر بھی ہیں، ان میں کسی کے لیے بھی 2 مرتبہ اتنا شاندار تہنیتی پروگرام نہیں ہوا. ایک جو عکس آتش کے وقت ہوا تھا انہیں کی قیامگاہ میں انہیں کی قیامگاہ میں جو ہوتا ہے کمیونٹی سینٹر، اس میں ہوا تھا. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں آنے کے بعد اپنے بچوں کو اپنی زبان سے محروم نہ رکھیں. اور آج میں نے ان کی 2 اولادوں کو ایسے دیکھا اور انہوں نے بات چیت کی، نہ صرف وہ بلکہ ان کے داماد صاحب سے میں واقف نہیں لیکن نور خواجہ سے میں بہت اچھی طرح واقف، اور فاروق صاحب جو اردو میں بات کیے ان کی روح خوش ہو گئی ہوگی. یہ ہمارا مطمع نگاہ رہا ہے کہ ہم آنے کے بعد اپنی اولادوں کو اپنی اردو سکھائیں. اور 99% میں کہتی ہوں کہ اکثر بچے نہیں کہتے ہیں، اسی لیے طرح امتیاز ہے ان لوگوں کو. یہ خواجہ فیملی اردو میں اتنی اچھی انہوں نے گفتگو فرمائی. خواتین اور معزز خواتین و حضرات، مجھے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج کی شام آپ سب یہ جو اکابرین بیٹھے ہیں سب کی اجازت سے آج کی شام اس ادبی محفل کی 2 خاص باتوں کے بعد دیکھیے 4 یا 5 دہوں میں کئی شاعر آئے، کئی نام نہاد لوگ آئے، ابھی سب ان کا ذکر بھی ہوا. لیکن یہ کہ شکاگو کے ادبی آسمان کے ستاروں میں دبستان سخن یعنی سفینہ غزل، ادب اور ادب کیا کہنا چاہیے کہ ادب برائے ادب بلکہ ادب برائے زندگی جو خواجہ مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا، وہ کام یہاں خواجہ ریاض الدین اکش نے کیا. دل سے لگائے خواجہ اکش صاحب 1989 میں شکاگو کے ادبی آسمان پر شہاب ثاقب کی طرح ٹوٹ کر گرے اور چمچ کر غائب ہو گئے. شکریہ. اس لیے کہ مختصر عرصہ ضرور تھا لیکن انہوں نے بہت کچھ دیا. لیکن ان 10 سالوں میں میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا. آپ کے گھر میں آتی تھی، ایک ڈاکٹر احمدی احسان تھے وہ، اور میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے. بہت امام غزالی کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے. صحیح بات. لفظوں سے میں دیکھیے، لفظوں میں ہم جیتے ہیں، لفظوں میں ہم بچھڑتے ہیں، اور لفظ ہی اپناتے ہیں اور لفظ ہی گنواتے ہیں. اس کے بعد یہ محسوس ہوا، ان کے جانے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ چمن تو چمن ہے، بہار چمن سے گئے آپ، رونق گئی انجمن سے. ہم صحیح طور پر ان سے مستفید نہیں ہو سکے، یہ سب کا خیال ہے اور میرا بھی یہی ہے. اور اچھی سوچ سے اچھے الفاظ بنتے ہیں، اچھے الفاظ سے اچھے اعمال بنتے ہیں، اور اچھے کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. ان کے رنگ غزل، میں رنگ تغزل کی بات نہیں کروں گی کیونکہ بہت لوگ کر چکے ہیں اور طویل ہو جائے گی گفتگو. لیکن یہ کہ ان کے ساتھ میرا جو انٹریکشن رہا، میٹنگز رہے، کئی مشاعرے میں نے کنڈکٹ کیے ان کے ساتھ، اس وقت میں نے دیکھا کہ چونکہ لفظوں کی کفایت سے کام لیا جا رہا ہے. کہا گیا ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے 7-8 منٹ سے بڑھ کے نہیں بات کرنا، تو میں کوشش یہ کروں گی کہ اس لیے میں ان کے شعر دہراتے ہوئے بات کر لیتی ہوں. جنون کا امتحان یا زندگی کی آزمائش ہو، ہمیں چلنے سے پہلے راستہ بن جانا پڑتا ہے. یہ میرا ان کا شعر مجھے ہمیشہ سے پسند رہا. ان کے 8 کتب ہیں، نظم و نثر میں وہی حلاوت ملتی ہے، اور اس میں ان میں ایک پارس پتھر سی خاصیت تھی، ایک پارس پتھر کی سی خاصیت تھی جو یہ الفاظ سر سید احمد خان کے لیے کہے گئے ہیں. یہاں بہت سے لوگ آئے، مختلف تجربات کیے، لیکن آتش دنیائے سخن کو پروموٹ کرنے کی جو ان میں جو خواہش تھی وہ ان کی شخصیت کا خاصہ رہا.
انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کو کر رہا ہوں، بلکہ وہ ہر ایک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. میرے ساتھ اتنے زیادہ میٹنگز ہوئے کہ میں کل میں شہادت کی طرح ہر بات کہوں گی کہ انہوں نے جو کچھ کہا پروموٹ کرنے کی غرض سے جذبے میں اسی جذبے سے بات کرتے تھے، اور احساس جو تھا ان کو وہ یہ کہ بس تم کام کرتی جاؤ، تم کام کرتی جاؤ. ہر گوشے عالم میں زمانے کی صدا ہوں میں، وقت پہ چلتا ہوا نقش پا ہوں. یہ شعر بہت دہرایا جا چکا ہے، لیکن ورد نفس سے جو لیا گیا 1971 میں سالہ مشرقی پاکستان کا، جو ابھی پروفیسر مسرور قریشی صاحب نے بھی دہرایا، وہ بہت پیاری چیز کہ ہم پھر نئے شہر میں ہم ڈال رہے ہیں ڈیرے آقا. آج کے جو موجودہ دور ہے جو چل رہا ہے، میں نام نہیں لوں گی کسی کا لیکن آپ سمجھ جائیں گے، پھر نئے شہر میں ہم ڈال رہے ہیں ڈیرے آقا. پھر جو زمینوں پہ شکن ڈھونڈ رہے ہیں آقا. خطرہ خون جو شہیدوں کا ہے خورشید فلک، لوگ اس میں بھی گہن ڈھونڈ رہے ہیں آقا. دل کو لگ جاتی ہے، چھوٹ جاتا ہے. بہت شکریہ. پھر یہ ہے کہ ایک خاص جذبہ فکر ادب کے تعلق سے لے کر وہ وارد ہوئے تھے یہاں. عطیہ صاحب کا نام کبھی یہاں کی ہسٹری میں، شکاگو کی ہسٹری میں نہیں بھلایا جائے گا. میں 50 دہوں سے یہاں ہوں، میں بہت سے لوگوں کو آتے ہوئے بھی دیکھی ہوں، گزرے ہوئے بھی دیکھی ہوں، ساتھ میں کام کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کم نگاہی پر سبھی توڑیں گے ساغر ہاں مگر، غور کریے، کم نگاہی پر سبھی توڑیں گے ساغر ہاں مگر، اپنا اپنا ظرف ہوگا اپنے پیمانے کے ساتھ. یہ بڑی بات تھی. اور مختصر یہ کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے. خواجہ آتش کی فکر کی جو پرواز تھی وہ سب سے جدا تھی. میں سب کے ساتھ اٹھی بیٹھی ہوں، مشاعرے پڑھی ہوں یا جو بھی کام ہوا ہے میں نے کیا ہے، لیکن ایک آن میں انہوں نے کئی زمانے دیکھے ہیں. ایک آن میں کئی زمانے دیکھے ہیں. لہو جلاؤ چراغوں میں روشنی کے لیے ہمارے دور کا سورج تو شب گزیدہ ہے. بنائے شاہ نے خوب کہا تھا کہ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ گئے، مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا سیکھ گئے ہیں، لیکن ایک بات سیکھنا باقی ہے، اور وہ ہے زمین پر انسانوں میں کس طرح بہیویئر کرے، بات کرے، کیسے بہیو کرے. برنارڈ شاہ نے کہا تھا. تو خواجہ آتش صاحب کی جو کیفیت تھی وہ مثبت خطرے لیے ہوئے تھی. رویے جس میں اخلاق، جدید فکر کے حوالات اور اس حوالے سے جو حوصلہ بخشتے تھے وہ ملنے والوں سے، وہ بڑی خاص بات تھی. وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. اور اس زمانے کے اس دور کے صاحبین میں ڈاکٹر توفیق انصاری احمد صاحب ہمارے ساتھ رہے اس وقت، نظر نقوی صاحب تھے، شیخ رشید صاحب اس زمانے کے ساتھ میں، اور ہم نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. اور 1995 میں جب میں نے روسٹنگ کے لیے کہا ان کے ساتھ، جب بہت میٹنگز ہو رہے تھے، میں نے کہا میں روسٹنگ انگلش کی جو صنف سخن ہے میں اس کو اردو میں لانا چاہتی ہوں، کچھ نئے کام ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے مجھے جواب دیا جو ہوئی بہت اچھی طرح ہوئی، وہ بھی جنوری کے سرد موسم میں ہوئی. تو میں نے کہا کہ روسٹنگ ہم کو کرنا ہے، ملک سعیدی تیار ہے، ملک سعیدی نوز واٹ از دی روسٹنگ. تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تم کیا کر رہے ہو مگر میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بڑی بات تھی. روسٹنگ کیا چیز ہے میں نہیں جانتا لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ عصری حالات کو لیے ہوئے اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا، جیسا کہ نظر نقوی نے کہا کہ ہم لوگ سب ابتدائی دور میں گزر رہے تھے اور ہم سب نقل مکانی کیے ہیں. ہم سب بڑے ایسے حالات سے گزر رہے تھے جب ہمارے پاس یہ استطاعت بھی نہیں تھی. یہ جو ہے نا کینیڈا سے بن کے آیا، یہاں ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں نے اسی لیے ان کا نام رکھے ہیں ڈاکٹر خورشید خضر اور عبدالوحید خان صاحب. انہوں نے، میں نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلو، اس کے لیے میں نے نام رکھا، لیکن سب نے میرا ساتھ دیا اور وہ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے. تو میں اس کو قریب الختم میں آ رہی ہوں. دیکھیے صاحب، کینسر جیسے موذی مرض سے گزرتے ہوئے وہ میں جب بھی جاتی تھی مجھے معلوم تھا ان کو کیسے، لیکن یہ احساس میں دلانا چاہتی ہوں. میں کہتی کیسے ہیں آپ، تو مسکرا دیتے، صرف مسکرا دیتے. جیسے غالب صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کیسے ہیں آپ، تو غالب صاحب نے ہنس کر کہا زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، درد میں مزہ ہے اور مزے میں ہم ہیں. ایسی بات تھی ان میں، بہت بڑی بات تھی یہ.
بہت اتنے بڑے موزی مرض کو لے کے وہ اتنی مسکراہٹ کے ساتھ اور آخری دم تک بھی میں میرے لاسٹ ان کی ڈیز میں بھی میں ملاقاتیں کی ہوں، میں جانتی ہوں. اور عطیہ صاحب کی خواہش پر، انہیں کی خواہش پہ یہ اکثر آتش بنا تھا، یہ ان کی خواہش تھی. انفارچونیٹلی یہ منظر عام پہ آیا ان کے انتقال کے بعد. لیکن یہ کینیڈا سے بن کر آیا، میرے پاس یہاں کوئی وسائل نہیں تھے. آج تو ایسا ہے کہ آپ یوں دو تو پرنٹنگ پریس میں کام ہو جاتا ہے. مگر دبستان سخن کی بات الگ تھی، میں ان کو کبھی بلا نہیں پاؤں گی. لیکن میں اتنا کہوں گی، the fragrance of flowers spreads only one direction of the wind, but goodness of the person spreads in all directions. یہ پرسنالٹی تھی خواجہ ریاض الدین اکش کی. یہاں لفظوں کی کفایت ہے، ورنہ جی تو چاہتا ہے بہت بولوں، ورنہ وسیم بریلوی کے شعر کی طرح آپ ہیں کردار میں اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جاؤ گے. سماعت کا شکریہ. پروفیسر نصر القریشی صاحب کا بہت شکریہ. عطیہ صاحب کے خاندان کا شکریہ.